السلام علیکم۔ کرلش عثمان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس قصے کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اس قصے کے آغاز میں فلاتیوس کو پنجرے میں دکھایا جاتا ہے اور فلاتیوس کو ایک آواز آتی ہے کہ کئی قبیلے کے نئے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان ہیں۔ فلاتیوس جب یہ سنتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چھلانگیں مارتا ہے اور جا کر پنجرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور غصے میں چلاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور غصے میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے پورا زور لگاتا ہے کہ پنجرہ کھول کر باہر آ جائے اور عثمان غازی پر حملہ کر دے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا۔ پھر فلاتیوس کہتا ہے تو کیا آپ جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے؟ فلاتیوس یہ سب کچھ غصے میں کہہ رہا ہوتا ہے۔ فلاتیوس کہتا ہے کیا آپ جنگ کو چھیڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ منگولوں کے ذریعے تباہ ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا تو آپ یہی چاہتے ہوں گے۔ کیا آپ اپنے خون کے پیاسے ہیں؟ آپ سب اپنا خون پیو گے۔ اور پھر غصے میں ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اس کے بعد بامسی صاحب ایک خیمے کے اندر آتے ہیں اور عبد الرحمن غازی بھی بامسی صاحب کے پیچھے پیچھے چل کے اس خیمے کے اندر آ جاتے ہیں۔ عبد الرحمن غازی کے ہاتھ میں ایک خط ہوتا ہے جو کہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ عبد الرحمن غازی اس خط کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر رکھتے ہیں۔ بامسی صاحب جب دروازہ بند کرتے ہیں تو عبد الرحمن غازی سے پوچھتے ہیں عبد الرحمن غازی اب مجھے بتائیں کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ عبد الرحمن غازی اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر بامسی صاحب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے ارطغرل صاحب کی چاہت ہے، انہوں نے یہ خط آپ کو دینے کا کہا تھا۔ بامسی صاحب وہ خط کھولتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں۔ بامسی صاحب اس خط کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنے کے بعد عبد الرحمن غازی سے کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب یا ہمارے بھائی یہ چاہتے تھے کہ عثمان صاحب سردار بنے اور اب وہ سردار بن چکے ہیں۔ عبد الرحمن غازی کہتے ہیں جی ہاں بامسی صاحب، ارطغرل صاحب یہی چاہتے تھے۔ بامسی صاحب پوچھتے ہیں عبد الرحمن غازی انہوں نے یہ بات اپنی زندگی میں کیوں نہیں بتائی اور اپنی زبان سے کیوں نہیں بتائی؟ تو عبد الرحمن غازی کہتے ہیں یہ تو میں بھی پوچھتا رہا مگر انہوں نے نہیں بتائی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ اور پھر عبد الرحمن غازی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ بامسی صاحب کہتے ہیں اس وصیت میں صرف اتنا ہی نہیں لکھا، اور بھی بہت ساری باتیں اس وصیت کے اندر لکھی گئی ہیں۔ عبد الرحمن غازی کو خیال آتا ہے جب ارطغرل غازی یہ وصیت یا پھر یہ خط لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کاغذ کے ٹکڑے پر ارطغرل غازی نے وصیت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ بامسی صاحب عبد الرحمن غازی سے سوال کرتے ہیں عبد الرحمن غازی اگر بھائی چاہتے تو وہ عثمان صاحب کو اپنی زندگی میں سردار بنا سکتے تھے اور عثمان صاحب ان کی زندگی میں سردار بن جاتے، مگر انہوں نے ایسا پھر بھی کیوں نہیں کیا؟ عبد الرحمن غازی کہتے ہیں اگر وہ عثمان صاحب کو اپنی زندگی میں سردار بنا لیتے تو لوگ یہ کہتے کہ عثمان صاحب اپنے والد صاحب کی وجہ سے سردار بنے ہیں اور عثمان صاحب کو تانے کھانے پڑتے۔ اسی لیے ارطغرل غازی نے یہ چاہا کہ ان کے بیٹے کو کبھی بھی تانے نہ ملیں اور ان کا بیٹا خود اپنے بلبوتے پر سردار بنے۔ عبد الرحمن غازی کہتے ہیں بامسی صاحب یہ وصیت صرف ایک احتیاط تھی، اگر عثمان صاحب اس قبیلے کا سردار نہ بن پاتے اور کوئی دوسرا اس قبیلے کا سردار بن جاتا تو ہم یہ وصیت سامنے لے آتے اور سب سرداران یہ جان جاتے کہ ارطغرل صاحب ہم نے کس بیٹے کو سردار بنانا چاہتے تھے، اور پھر وہ عثمان صاحب کو ہی سردار بنا دیتے۔ بامسی صاحب خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس وصیت کی اور باتوں کو میں بعد میں دیکھوں گا، اور پھر وہ وصیت بند کر لیتے ہیں۔ پھر ان دونوں کا سین ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اناگول قلعے میں پیٹرس اور اس کا ساتھی دونوں آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں جو ہی قلعے کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہیں تو نکولا انہیں پہچان جاتا ہے۔ نکولا پیٹرس سے سوال کرتا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم یہاں کیا کرنا چاہتے ہو؟ ممکن ہو تو مجھے تھوڑا جلدی بتاؤ۔ پھر نکولا ہیلن کی طرف دیکھتا ہے جو کہ نکولا کے بازو ہی میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آگے سے پیٹرس جواب دیتا ہے نکولا اپنے پرانے دوست کو اس طرح خوش آمدید کہنا اچھی بات نہیں ہے، اپنے پرانے دوست کو اچھے طریقے سے خوش آمدید کہو۔ نکولا آگے سے کہتا ہے پرانا دوست، اور پھر ہنستا ہے۔ پھر پیٹرس کہتا ہے عثمان نے ضرور آپ کو تکلیف دی ہوگی نکولا، عثمان نے آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہوا ہوگا۔ نکولا نشست پر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے۔ نکولا کہتا ہے دوست ہاں آپ سلطنت کی حدود میں ہیں، آپ سلطنت کی سرزمین پر ہیں، آپ کو اپنی حد جاننے کا میں ایک دفعہ مشورہ دیتا ہوں۔ نکولا غصے میں آ جاتا ہے
اور پیٹروس سے کہتا ہے ہم یہاں پوپ کے آدمیوں کا خیر مقدم بالکل بھی نہیں کرتے اور ہم ان لوگوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو جلا دیا، نہ کہ ان لوگوں سے جنہوں نے کلوجا حصار فتح کر دیا۔ یہاں نکولا پوپ لوگوں کی بات کرتا ہے کہ پوپ کے بندوں نے قسطنطنیہ کو آگ لگائی تھی، جس کی وجہ سے نکولا کو غصہ تھا۔ نکولا پیٹروس سے یہی کہتا ہے کہ میں کائیوں سے اتنی نفرت نہیں کرتا جتنی میں پوپ کے بندوں سے کرتا ہوں۔ پیٹروس آگے سے ہنستا ہے اور کہتا ہے میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ نکولا کو سلام کرے۔ آگے سے نکولا اپنا ہاتھ نہیں دیتا اور نکولا کہتا ہے میں خود فیصلہ کرتا ہوں کہ کون میرا دشمن ہے اور کون میرا دوست ہے۔ اب تم یہاں اپنے آنے کا مقصد بتاؤ اور مجھے جلدی آگاہ کرو۔ پیٹروس ایک خط نکالتا ہے اور وہ نکولا کو دکھاتا ہے اور پھر وہ خط نکولا کو دے دیتا ہے۔ نکولا خط پڑھنے لگتا ہے۔ وہ خط پڑھ کر نکولا کہتا ہے آپ کا مقدس پوپ عثمان کو مارنا چاہتا ہے۔ نکولا کہتا ہے آپ کا مقدس پوپ اس بندے سے کیوں پریشان ہے جو کہ اس سے بہت زیادہ دور ہے؟ وہ عثمان کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ پوپ نکولس کیورس کیا چاہتا ہے؟ دوستو پوپ کا نام نکولس کیورس ہوتا ہے اور نکولا اس کا نام لیتا ہے۔ پیٹروس جواب دیتا ہے وہ اسے مارنا چاہتا ہے جس طرح تم چاہتے ہو۔ نکولا آگے سے ہنستا ہے۔ پھر پیٹروس کہتا ہے پوپ نہیں چاہتا کہ عثمان ایک نہ ایک دن اس کے قریب آ جائے اور ہمارے قریب آ کر ہمیں نقصان پہنچائے۔ نکولا کہتا ہے تو آپ کے پوپ کے کچھ کان سوگود میں بھی ہیں۔ پیٹروس کا ساتھی کہتا ہے جیسا کہ ہمارا پوپ ہر جگہ موجود ہے، عثمان کے پرچم تلے ترک قبائل کو کبھی بھی جمع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا اور یہ ہمارے لیے ایک مصیبت کے طور پر بن جائے گا۔ پیٹروس کہتا ہے یہ اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ ہم تم پر اعتبار کر کے تمہارے گھروں میں نہیں رہ سکیں گے، ہمیں آپ کی حمایت اور مدد کرنا ہوگی۔ نکولا کہتا ہے یہاں کچھ کرنے کے لیے صرف کان رکھنا کافی نہیں ہے، اور اپنا خنجر باہر نکالتا ہے اور ان دونوں سے ہتھیاروں کی بات کرتا ہے۔ پیٹروس کے ساتھ والا بندہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ ڈنڈے کے اوپر سے اپنی تلوار نکالنے کا اشارہ کرتا ہے اور نکولا سمجھ جاتا ہے کہ اس ڈنڈے کے اندر تلوار ہے۔ نکولا کہتا ہے آپ کو ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے۔ پیٹروس کہتا ہے وہ کان جو آپ چھپاتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے معذرت، آپ کے ہتھیار وہیں رہنے چاہیے جہاں ابھی ہیں، اور نکولا اپنا خنجر واپس نیام میں رکھ لیتا ہے۔ پیٹروس کا ساتھی بھی اپنی تلوار جو کہ وہ باہر نکالنے والا ہوتا ہے واپس نیام میں ڈال دیتا ہے۔ پھر نکولا کہتا ہے کیونکہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر نکولا کو پیٹروس کہتا ہے تو آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر تمہارا بندہ فلاتیوس کہاں ہے؟ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، اور پیٹروس بہت ہی اچھے سے ایکشن کرتا ہے۔ نکولا کہتا ہے کیا تمہارے سوگوت کے کانوں نے تمہیں اس کے بارے میں خبر نہیں دی؟ میں بہت ہی زیادہ حیران ہوں۔ پیٹروس کہتا ہے دراصل ہم نے بھی قبیلے سے فلاتیوس کو نکالنے کی تیاری شروع کر دی ہے، اور اب ہم فلاتیوس کو نکالنے والے ہیں۔ ہمارے سوگوت کے کانوں نے ہمیں ساری خبریں دے دی ہیں، اور ہمیں خبریں موصول ہوتے ہی ہم فلاتیوس کو نکالنے کی تیاری شروع کر دیں گے۔ نکولا پیٹروس سے حیرانی میں پوچھتا ہے کائی قبیلے سے نکالنے کی؟ پیٹروس کہتا ہے ہاں نکولا، ہماری دوستی اور خیر سگالی کی علامت کے طور پر، لیکن اگر آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ اور پیٹروس اور اس کا ساتھی دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے نکولا ہیلن کی طرف دیکھتا ہے اور آواز لگاتا ہے ٹھیک ہے پھر مجھے سنو، اگر آپ لوگ فلاتیوس کو لے آتے ہو تو پھر میں سوچوں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں پیچھے مڑتے ہیں اور نکولا کے پاس پیٹروس آتا ہے اور کہتا ہے ہم ضرور فلاتیوس کو لے کر آئیں گے، پھر تم یہ جان لو گے کہ ہماری عزت کس طرح کرنی ہے، اور تم ہمارا احترام کرنا بھی سیکھ جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد پیٹروس اور اس کے ساتھی دونوں قلعے سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو نکولا پیچھے سے آواز لگاتا ہے برائے کرم آج رات میرے مہمان بنے اور کھانا میرے ساتھ کھائیں، اور ہنستا ہے۔ وہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں اور نکولا کی بات نہیں سنتے۔ نکولا پیچھے سے ہیلن کو کہتا ہے ہیلن، ایسی سوچ کے لوگ وہ میری مدد کرنے اس طرح آئے تھے۔ پھر نکولا پریشانی میں ہیلن سے کہتا ہے ہیلن، کیا میں واقعی اتنا بے وقوف لگتا ہوں کہ یہ لوگ منہ اٹھا کے میرے پاس آ گئے؟
ہیلن کہتی ہے ان کا اصل ارادہ کیا ہے؟ نکولا کہتا ہے وہ ایک بڑا شکار کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ ضرور جان لوں گا کہ وہ کیا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ اور ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کے اختتام۔ دوستو آج سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر ویڈیو 10 سے 12 منٹ کی بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی انٹرٹیننگ لگے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔